دوستو ہجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول کا چاند دیکھا اور اللہ کے حضور دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھا کرتے تو کلمہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز صبح کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ مخالف سمت سے آ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر انہیں خطرے کا احساس ہوا، لیکن قریب آنے پر یہ احساس خوشی میں بدل گیا کہ یہ قافلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے بھائی حضرت طلحہ کا ہے، جو شام سے آ رہے تھے، جنہوں نے کپڑا اور دوسرا سامان خریدا تھا۔ اس سامان سے ان کے اونٹ لدے ہوئے تھے۔ راستے میں یثرب پڑتا تھا جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ میں سامان بیچ کر فوراً واپس ہو جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ نخلستان یعنی یثرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی بے تابی سے انتظار ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے ان دونوں کو تبدیلی لباس کے لیے نفیس سفید شامی کپڑے کا ایک ایک جوڑا دیا تاکہ آپ دونوں نیا لباس پہن لیں۔ حضرت طلحہ یہ نفیس شامی کپڑا قریش کے روسا کے ہاتھ فروخت کرنے کے ارادے سے لے آئے تھے۔ ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے اپنا رخ شمال کی جانب کیا اور ساحل سے ہٹ کر زمین کی طرف ہو لیے، پھر شمال مشرق اور آخر میں سیدھا یثرب کی جانب۔ دوران سفر ایک مقام پر وحی کا نزول ہوا۔ یقیناً جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ دوبارہ آپ کو وطن واپس لے آئے گا۔ دوستو غار ثور سے رخصت کے 12ویں دن صبح سویرے وہ وادی عتیق پہنچ گئے۔ وادی کو پار کرتے ہوئے وہ سخت ناہموار سیاہ چٹانوں پر چڑھے۔ اس سے قبل کہ وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے سورج کافی بلند ہو چکا تھا اور اس کی تپش بھی بہت زیادہ تھی۔ کوئی اور دن ہوتا تو وہ اس گرمی میں آرام کے لیے رک جاتے، لیکن انہوں نے اپنے اور یثرب کے درمیان آخری پہاڑی کو بھی طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد ان کی نگاہ کے سامنے نشیب میں میدان کو دیکھ کر رکنے کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ وہ جگہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھی تھی، سیاہ چٹانوں کے درمیان ایسی سرزمین جو پانی سے خوب سیراب کی گئی تھی، اب ان کے قدموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ کھجوروں کے باغات اور ان کا ہلکا سبزہ ان چٹانوں کے درمیان جنہیں وہ عبور کر کے نیچے اتر رہے تھے 3 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے سب سے قریب ترین مقام قبا تھا۔ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے اکثر مسلمان اپنا پہلا قیام یہیں کیا کرتے تھے۔ ان میں بہت سے لوگ ابھی تک وہیں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کرنے والے بدو سے فرمایا کہ ہمیں سیدھا قبا میں بنی عامر کے علاقے میں لے چلو اور شہر پہنچنے تک کہیں نہ رکو۔ یہی گنجان علاقے اسی نام سے یاد کیے جاتے تھے اور اس شہر کو تھوڑے ہی دنوں میں عربستان کے طول و عرض میں شہرت حاصل ہونے والی تھی۔ جلد ہی عرب کے علاوہ دوسرے ممالک بھی اس شہر کو عربی میں المدینہ یعنی مدینہ کے نام سے جاننے والے تھے۔ دوستو کئی روز پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے غائب ہونے اور انہیں پا لینے والے کو انعام کی خبریں نخلستان تک پہنچ چکی تھی۔ کئی دنوں سے ان کی روانگی کی وجہ سے قبا میں موجود لوگ روزانہ ان کی آنے کی امید لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ ہر روز صبح نماز فجر کے بعد بنی عامر کے لوگ آبادی سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے راستے کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس گاؤں میں بسنے والے دوسرے قبائل کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ پھر قریش کے مہاجرین جو مدینہ جانے کی بجائے ابھی تک وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ہمراہ کھیتوں اور کھجوروں کے باغات سے پرے چٹانوں کے سلسلے پر کچھ فاصلے پر ٹھہر کر ان کا انتظار کرتے۔ جب سورج کی گرمی اپنی انتہا کو پہنچتی تو مجبور ہو کر اپنے گھروں کو پلٹ جاتے۔ اس صبح بھی وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، لیکن ان 4 مسافروں نے پتھریلی چٹانوں کے ڈھیروں سے اترنا شروع کیا۔ ان مسافروں کے انتظار میں جمی ہوئی آنکھیں ایک بار پھر مایوس ہو کر پلٹ چکی تھی، لیکن نیلی اور سیاہ آتش فشانی چٹانوں کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی سفید پوشاک پر سورج کی تیز شعاؤں نے چمک پیدا کر دی۔ ایک یہودی جو اس وقت اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا، اس کی نگاہ اتفاقاً ان پر پڑ گئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ آنے والے کون ہو سکتے ہیں، اور وہ یہودی بھی جانتا تھا کہ لوگ یہاں کیوں جمع ہوتے ہیں اور وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیر اس یہودی نے زور سے پکار کر کہا، وہ آ گئے ہیں
جن کا ہمیں انتظار تھا۔ اعلان سنتے ہی مرد، عورتیں اور بچے فوراً اپنے گھروں سے نکل پڑے، لیکن انہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا کیونکہ مسافر اب تک کھجور کے جھنڈ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، ہر کوئی بے انتہا خوش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، اے لوگو، ایک دوسرے کو سلامتی کی خوشخبری دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کا احترام کرو، اور ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرو گے تو امن و امان سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔